جنت میں گھر بناتا ہے. 4 چیزیں. من اول یتیم، جو یتیم کو اپنی سرپرستی میں لے لے. ومن رحمت ضعیف، اور جو کمزور لاغر بزرگ پر رحم کرے. ومن اشفقا علی والدیہ، اور جو شفقت کے ساتھ اپنے والدین سے پیش آئے. ومن رحم بمملوکہ، اور جو اپنے خادم نوکر پر رحم کرے. ان 4 کے لیے خدا جنت میں گھر بناتا ہے، مگر شرط وہی ہے کہ میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور بات ادھوری رہ گئی، پورا کر دوں اس کو، کہ رونے والے پر، رلانے والے پر، رونے کی شکل بنانے والے پر جنت واجب ہے، جنت اس کی جاگیر ہے. امام کا قول ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر اس جو سے مراد سمجھیے. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اسی خطبے میں جو ہم نے عرض کیا، پڑوسی محفوظ ہوں اس کی زبان سے، فلاں ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اس کے آخر میں ایک لائن ہے جو تڑپا دینے والی ہے. کاش میں غور کر لوں اور آپ کی یاد دہانی، میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، یاد دہانی کے لیے فرمایا، اے جابر، جب جابر نے کہا مولا میں نہیں جانتا کہ کچھ زمانے میں ایسا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے، ہمیں اس کو پورا کرنے کی ایک بات مجھے اور یاد آ گئی. سلمان فارسی کون نہیں جانتا؟ نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہے. اور اہل بیت کے یہاں، نبی کے یہاں، ان کی اولاد کے یہاں کوئی سگا سوتیلا نہیں ہے. چونکہ میرے اندر یہ باتیں ہیں آج کل کہ میں ہوں سید زادہ، ہوگا تقوی لے کے، یا نسب کام نہیں کرے گا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا جتنی محبت حسین علیہ السلام سے کرتی اتنی ہی مولا عباس علیہ السلام سے کرتی. یہ ذاکر تو نے میرے بیٹے کے مسائل نہیں پڑھے. میں تو پڑھتا ہوں شہزادی، نہیں عباس کے نہیں پڑھتا، میرا بیٹا عباس. تو آپ سب برابر ہیں مگر تقوی کے ساتھ. امام نے فرمایا، اے جابر، من کانا مطیعا للہ فہو لنا ولی. اے جابر، جو خدا کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، وہ ہمارا دوستدار ہے. ہمارا، میرا نہیں، لی نہیں کہا، لنا. اور جب امام ہمارا کہے تو جناب آدم سے بات شروع ہوتی ہے، آدم سے لے کے امام منتظر تک. جو خدا کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، وہ ہمارا دوستدار ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ بس یہاں آپ کو مجھے لانا تھا. وَمَنْ كَانَ عَاصِيًا لِلَّهِ، اور جو خدا کا گنہگار ہے. غور کیجیے گا، رات کو سوئیں گے تو دعا دیجیے گا کہ ہم اور مطالعہ کریں. امام کا پورا خطبہ ہے جو ہم نہیں پڑھ پا رہے وقت کی بنا پر. من کان عاصیا للہ فہو لنا عدو. آپ عرب میں رہتے ہیں. اے جابر، جو خدا کا گنہگار ہے، جو گناہ کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. میں کہتا رہوں میں بہت مولا کا چاہنے والا، مگر جب گناہ کرتا ہوں تو مولا نے فرمایا، 5ویں آقا نے فرمایا کہ وہ ہمارا دشمن ہے. آئیے آج خدا سے یہ دعا کریں، یہ عہد کریں کہ مولا آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا. خدا رحیم ہے، کریم ہے، آج کے بعد انہی کے صدقے میں معاف کر دے. مگر معافی جب امام حسین علیہ السلام کے روضے پر کوئی زائر جاتا ہے، گھر سے قدم نکالتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، 10 گنا معاف مٹ جاتے ہیں، ریموو. ایک نیکی 10 گنا ختم. اور جب حرم میں پہنچتا ہے
اور آداب زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو خداوند عالم خاص کر اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ نام لے کر کہتا ہے یا فلاں ابن فلاں، ہم چونکہ تو نے زیارت کی، امام کی، تو ہم نے تجھے آج ایسا طاہر، ایسا پاک کر دیا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے شکم سے باہر پاک آتا ہے، ولیکن بشرطہا و شروطہا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ آج کے بعد گناہ مت کرنا۔ اور یہ اس کے لیے ہے جو وہاں گیا، جس کے پاس ایسے حالات تھے وہاں جائے، مگر میں نے اگر یہاں سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو مجھے بھی وہی ثواب ملے گا، اگر میں نے یہاں سے کہا تو مجھے بھی وہی اجر ملے گا۔ اور عزیزو، یتیموں کی پرورش کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بیٹی کا احترام کرنا اگر کہیں سیکھنا ہے تو نبی کے دروازے پر آ جائے۔ جب بیٹی کے گھر آتے تو بیٹی کو سلام کرتے، اور جب بیٹی جاتی تو اپنی جگہ چھوڑ کر بیٹی کو، اور کیسی بیٹی کہ جب مدینہ میں کسی نے بیٹے نے، بچے نے دریافت کیا جس کا باپ شہید ہو چکا تھا اور ماں اس کی کام کرتی تھی، 3 روز ہو گئے بچہ بھوکا تھا، 7 سے 9 سال اس کی عمر تاریخ نے لکھی ہے، 7 اور 9 سال، 3 دن سے بچہ بھوکا تھا۔ بچہ ماں سے کہنے لگا ماں اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، کوئی مدینہ میں ایسا گھر بتا دے، اپنی ماں سے، ایک بچہ عام بچہ کے باپ شہید ہو چکا تھا، جہاں میں جا کر کھانے کا، روٹی کا سوال کروں اور مجھے منع نہ ہو، مجھے شرم آئے، کہ بیٹا بنت مصطفیٰ کے گھر چلا جا۔ یتیموں کا خیال شہزادی نے ہمیں بتایا کیسے کیا جائے۔ آیا وہ بچہ، ابھی نبی کا گھر اتنا غیر معروف نہ تھا، دخل باب کیا، شہزادی دروازے پر تھی، ہاں کون؟ انا الیتیم، میں ایک یتیم ہوں۔ تڑپ گئی بی بی، دروازہ کھولا، چھوٹا سا بچہ، بیٹا آؤ اندر آؤ، کیا بات ہے؟ کہ بنت مصطفیٰ 3 دن سے بھوکا ہوں، میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کام کرتی ہے مگر 3 دن سے وہ کام نہ کر سکی، مجھے کھانا نہ مل سکا۔ شہزادی نے فضہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا فضہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بی بی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی 3 روز سے حسن و حسین بھی تو بھوکے۔ عزیزو کہا نہیں فضہ یتیم آیا ہے، مجھے یتیم کا پیٹ بھرنا ہے، ابو الحسن کو بلاؤ۔ لو مولا علی آ گئے، شہزادی حجرے میں گئیں، ایک چادر نکال کے نہیں، علی ابو الحسن اس یتیم کا پیٹ بھرنے کا اہتمام کر دو۔ گئے مولا علی باہر، کچھ اناج لائے، جناب فضہ نے چاہا کہ اس کا آٹا بنا دے، یہ زمانہ نہیں وہ زمانہ یاد کیجئے، تو شہزادی نے جناب فضہ کا ہاتھ روک لیا، اے فضہ مجھے علم ہے کہ کام کرنے کا دن تمہارا ہے مگر اس یتیم کی خدمت مجھے کرنے دو۔ لو آپ کی شہزادی آٹا بنائیں، تندور روشن کیا، کچھ روٹیاں لگائیں، اور اس کے بعد زانوں پہ اپنے اس بچے کو، یتیم کو لے کر بیٹھ گئی، سر پر ہاتھ پھیرتی جاتی تھی، بچے کو کھانا کھلاتی جاتی۔ یتیم اچھے گھر کا تھا، شکم سیر ہو گیا، کہ بی بی میں شکم سیر ہو گیا، میں نے کھانا کھا لیا، اب مجھے اجازت دو۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے وہ روٹیاں جو بچ گئی تھی اس بچے کے دامن میں باندھنا چاہیں، تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر وہ بچہ کہنے لگا شہزادی آپ کے بچے بھی تو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ان کو کھلا دینا۔ کہا بیٹا ابھی ان کے سر پہ ان کے بابا کا سایہ سلامت ہے، مگر عزیزو ابھی گزری ہے 21 رمضان، اے شہزادی ان کے سائے سروں پر، تیرے بچوں کے سروں پر ان کے بابا کا سایہ سلامت نہیں رہا۔ کتنے اچھے خیال سے بی بی بچوں کو روٹی کھلائی،
بیوی نے کھانا کھلایا، یتیم کی خدمت کی، ہمیں بتایا، مگر اسی یتیم کو پرورش کرنے والے، یتیم کو دیکھنے والی کی بیوی کے بچے جب کربلا میں پہنچے تو بیوی جا رہی تھی، ایک اونٹ پر سوار تھی، دو بیویاں، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔ جناب سکینہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کی حدود تک کی واقعہ شام کی حدود تک کا ہے۔ کبھی دائیں جانب دیکھتی تھی، کبھی بائیں جانب دیکھتی تھی، پیچھے دیکھتی تھی، آگے دیکھتی تھی۔ تو جناب زینب نے کہا بیٹا ہم دیکھ رہے ہیں کربلا سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہتی نہیں ہو، کیا بات ہے؟ تو میرا دل کہتا ہے میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا، شاید جناب سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھی اے پھوپھی اماں جب کچھ مانگا، جب کچھ کہا تو عباس چچا نہ ہونے کی بنا پر تماشے کھائے۔ بی بی نے ہمت دلائی، کہا نہیں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ تو شہزادی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں 7 دن ہو گئے، بھیا علی اصغر کی قسم میں نے پانی نہیں پیا۔ لو عزیزو، چھت پر بیٹھی ہوئی ایک ضعیفہ نے یہ بات سنی، اس کی بھی 7 سال کی بچی تھی، کاسا آپ دیا، لے جا کر اس بیوی کو پلا دے، اس بچی کو پلا دے اور دعا کرا لینا، اور یاد رکھ میرے بیٹا جب یہ بچی پانی پی چکے تب دعا کرا۔ بچی پانی لے کر اتری، پانی لے کر آئی، شہزادی زینب کو وہ کاسا دیا جس میں پانی تھا، شہزادی نے جناب سکینہ کو پانی دیا۔ بچی اپنی ماں کی نصیحت کو بھول گئی، ابھی سکینہ پانی پیتا چاہتی تھی کہ وہ بچی بچپن کی ادا سے بول اٹھی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے تو میرے لیے 2 دعائیں کرا دینا۔ زینب نے روک لیا، بیٹا رک جا، پانی بعد میں پینا، پہلے اس کی دعائیں کرا دے۔ بیٹا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میرا باپ پردیس گیا ہے، جس طرح یہ بچی، میں کیسے کہوں، جس طرح یہ بچی یتیم ہو گئی میں یتیم نہ ہوں، میرے بابا کا سایہ مجھ پر سلامت رہے۔ جلا ہوا دامن فاطمہ کی پوتی نے اٹھا دیا۔ اے خدا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں اس طرح یہ بچی یتیم نہ ہو۔ کہا بیٹی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا میرے لیے نہیں ہے، میری ماں کے لیے ہے۔ کہا بیان کر۔ کہا میری ماں کی 3 سیدزادیاں ہیں، 3 شہزادیاں مدینہ میں رہتی ہیں، ایک زمانے میری ماں نے ان کی خدمت کی ہے۔ کہا وہ بیویاں کون ہیں؟ کہا ایک نبی کی بیٹی، 2 علی کی بیٹیاں۔ کہا بیٹا نبی کی بیٹی تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہا ہاں اماں نے بتایا ہے، مگر علی کی بیٹیاں تو اس دنیا میں ہے۔ میری ماں رات دن کی زیارت کے لیے تڑپتی ہے، روتی ہے، اس بچی سے دعا کرا دو کہ جا کر علی کی بیٹیوں سے زیارت کر لے، ان سے ملاقات کر لے۔ زینب نے کہا بیٹا اگر تو علی کی بیٹیوں کے نام بتا دے، اگر تو علی کی بیٹیوں کے نام بتا دے تو ہم نام لے کر دعا کر دیں گے۔ آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ چھوٹی بچی تھی، نادان تھی، بچپن میں چھت کا رخ کر کر کہنے لگی اے ماں، یہ بی بی فرماتی ہے اگر تو علی کی بیٹیوں کے نام لے لے، بتا دے تو یہ نام سے دعا کر دے، تو جلدی جا کر بیویوں کی زیارت کر لے۔ اوپر سے آواز آئی اے میرے لال اوپر آ جا، اوپر آ جا، اماں دعا نہیں کرانی، شہزادیوں سے نہیں ملنا، سیدزادیوں سے نہیں ملنا۔ کہا بیٹا میری علی کی بیٹیاں ایسی تھوڑا ہی ہے جن کا نام بازاروں میں لیا جائے۔ عزیزو تاریخ نے نہیں لکھا
ہمیں نہیں معلوم کہ زینب و کلثوم کے دل پر کیا گزری، مگر فضہ تڑپ گئی، سر و سینہ پیٹا، اے ام حبیبہ کیا غضب کرتی ہے، جن بیویوں کا نام لینا گوارا نہیں ہے وہی بیویاں دیار بدیار بے مقرا چادر پھرائی جا رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین۔ الہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ الہی جو لوگ اس مجلس میں شریک ہیں کسی بھی طریقے سے ان کی تمام تر دلی حاجات کو پورا فرما۔ الہی جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے ان کو شریعت محمدیہ پر جینے کی صلاحیت ان بچوں کو ایسا بنا دے جس طرح امام ائمہ چاہتے ہیں۔ الہی ہمارے جوانوں کو ایسی طاقت دے کہ جب ہمارا جوان کہیں جائے تو دنیا میں اعلیٰ اگر کوئی ہو تو ہمارا جوان ہو۔ الہی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کو محتاجی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے اپنے خزانے غیب سے ان کو قرض کو ادا فرما دے۔ الہی جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہی میری والدہ بیمار ہیں، میں ابھی جب آیا ہندوستان سے تو ان کو ہاسپٹل لے گیا تھا، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما و عاجلہ عطا فرما۔ الہی جو لوگ اپنے دل میں تمنائیں رکھتے ہیں اور خصوصاً ہمارے برادر نے ایک نام لیا تھا ان کے لیے بہت ان کو بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ جناب امام زین العابدین کے صدقے میں، جناب صغرا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور آپ حضرات کی تمام مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔